السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے تجھ پہ حق ہو بس میرا، مصنفہ سجیلہ نثار، قسط نمبر 3۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، پیچھے سے آنے والی آواز کو اگنور کرنا ہے، اور میری آواز یہ اچھی نہ لگے تو آپ لوگ پلیز میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس ناول کا کمپلیٹ PDF چاہتا ہے تو اس کی قیمت 200 روپے ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو بنا دیری کے چلیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ دستگیر، نوح اس کا نام پکارے بھاگنے کے انداز میں اس تک جاتا، بازو سے پکڑے اسے روکا تھا، جو موبائل کے صدمے سے دوچار بے حد دکھی تھا۔ کیا یار نوح، دیکھ رہے ہو آپ کیا حشر کیا ہے میرے فون کا؟ دستگیر اپنا فون اس کے سامنے کرتے بولا تو نوح نے فون تھامے الٹ پلٹ کر کے دیکھا تھا، جس کے بچنے کے کوئی چانسز نہ تھے۔ میں تمہیں نیا لے دیتا ہوں، میں اٹیچ تھا اس کے ساتھ، وہ دکھی سا بولا۔ سیم ایسا لے دوں گا، اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا جو نیو ورژن آیا ہے وہ لے دو، وہ دانتوں کی نمائش کرتا فوراً لالچی ہوا تھا۔ نوح مسکرایا اور سر اس بات میں ہلاتے حامی بھری تھی۔ وہ دونوں اب کچی سڑک پر ساتھ چلنے لگے تھے۔ یہ بتا اصل معاملہ کیا ہوا تھا؟ نوح نے چند قدم چلتے اس سے پوچھا۔ یہ سب شاکر کا کیا دھرا ہے، میں آپ کا پیغام دینے گیا تھا انہیں، اوپر سے شاکر آ گیا، اس نے شور مچاتے سب کو اکٹھا کر لیا، فوراً جرگا بیٹھ گیا، پھر میں نے آپ کو فون کیا اور پھر جو ہوا وہ سب آپ نے سنا ہی تھا۔ دستگیر کے مختصر سا بتانے پر اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ لیکن شاکر کا عسکر کے گھر میں کیا لینا دینا؟ اسے کیسے پتا کہ تم وہاں گئے ہو؟ شاید اس نے مجھے دیکھا ہو۔ دستگیر کی بات پر وہ پھر خاموش ہوا۔ وہ دونوں واپس گھر کی جانب مڑ گئے تھے۔ بزرگ سائیں بہت بھڑک گئے تھے۔ ان بزرگ سائیں کی ایسی بزرگی نکالوں گا کہ یاد ہی رکھیں گے، دوبارہ کسی عورت ذات کی تذلیل نہ کریں گے۔ نوح کی بات پر وہ مسکرایا۔ ویسے اندر کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نوح کے پوچھنے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بس وہ ذرا ہاتھ کاٹنے والی بات پر زیادہ ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں، اس واقعے پر اتنا تو بنتا تھا۔ وہ بھی ارد گرد دیکھتا مسکرا کر بولا تھا۔ خاموشی پھر سے چھائی تھی۔ عائشہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دی۔ نوح کو اچانک عائشہ کا خیال آیا۔ وہ اس واقعے سے بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے کچھ روز کے لیے اس کے گھر بھیج دیا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اب کے دستگیر سنجیدگی سے بولا۔ شرم کرو، اسے گھر کیوں بھیج دیا؟ تم شوہر ہو اس کے، تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کی تمام بے سکونی ختم کر سکتے۔ اسے رات میں ہی واپس لاؤ، اسے سمجھاؤ، یہ نہ ہو باقیوں کی طرح وہ بھی کچھ الٹا سیدھا سوچ بیٹھے۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگوں کا تمہیں پتہ ہی ہے، یہ نہ ہو اس کے گھر جاتے اس کا دماغ بھر دیں۔ نوح کے کڑے تیوروں سے کہنے پر وہ اچھا جی کہتا خاموش ہوا تھا۔ وہ دونوں گھر کے سامنے آ کر رکے۔ میں عائشہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ بھی جاؤ گھر، قرۃ العین کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ یقیناً دستگیر نوح کی بات سمجھ چکا تھا، تبھی وہ مخالف سمت مڑتے پیدل ہی اس کے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر زیادہ دور نہ تھا اور نوح گھر کے اندر چلا گیا۔ لاؤنج اب خالی تھا، اس کا بھی اب قرۃ العین کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ علیحہ قرۃ العین کو کمرے میں چھوڑتی جا چکی تھی۔ اس نے حالات کے پیش نظر چاہتے ہوئے بھی قرۃ العین سے بات نہ کی تھی، ورنہ وہ سرپرائز کے طور پر اپنی بھابھی دیکھتی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ علیحہ کے جاتے ہی وہ غصے و غم سے بھری بیڈ پر بیٹھی تھی اور ایک جھٹکے سے گھونگھٹ کی صورت میں موجود وہ جالی دار دوپٹہ خود پر سے اتارے دور اچھالا تھا۔ یہ لوگ ہوتے کون تھے؟ اس کی ذات کی نفی کرنے والے، اس کی ذات کی دھجیاں اڑانے والے۔ وہ پہلے بھی پاک تھی، اب بھی پاک ہے۔ نوح احمد خان کسی کی بھی چاہ ہو سکتا تھا، شاید اس کی بھی، لیکن اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کے چھوٹے بھائی کے باعث ابھی وہ پچھلے روز ہی پورے گاؤں میں بدنام ہوئی تھی، جس کا جو دل کر رہا تھا کہہ رہا تھا، جس کے من میں جو آ رہا تھا وہ وہیں بہتان لگا رہا تھا، اور کوئی اس کا خریدار بن رہا تھا۔ خریدار؟ لفظ خریدار پر اس کی سوچ ٹہری تھی۔ نوح احمد خان نے اسے خریدا تھا، اس کے عوض 3 کروڑ بھرا تھا۔ یہ انکشاف بھی اس پر کل ہی ہوا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں جو ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ کیا تھی اس کی ذات؟ ایک عورت تھی وہ، اور وہ ایک عورت مردوں کی بھیڑ میں بری طرح سے نوچی گئی تھی۔ اب اسے نئے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، کسی بازارو عورت کی طرح اس کو بیچا اور خریدا گیا تھا۔ اس کی قسمت نے اسے اب اس خاندان میں لا پٹکا تھا جہاں ایک سپوت نے رسوا کیا تو دوسرے نے خرید کر نکاح۔ وہ اس خاندان میں آ گئی تھی جہاں اسے قدم با قدم مختلف القابات سننے کو ملنے تھے: بد کردار، بے حیا،
اس جیسی عورت، بدکار اور بہت سی گالیاں۔ پہلے مشکلات اس نے کم سہی تھی، جو اب نئی آزمائشیں اس کی منتظر تھی۔ قرۃ العین نور بے اختیار اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں آنسو ہی بہا رہی تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بھی کے چہرے سے دروازے کے قریب کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ نور احمد خان تھا وہ، جو کھڑا نظروں ہی نظروں میں اس کا ایکس رے کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت نہیں، خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ بھی کافی پکا کیا گیا تھا کہ اتنا رونے کے بعد بھی ہلکا سا کاجل تھا جو آنکھوں سے نکلتا پھیلا تھا، ورنہ باقی میک اپ تو ابھی بھی تر و تازہ ہی لگ رہا تھا۔ جہاں نوح کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے آ رہی تھی، وہیں قرۃ العین کی آنکھیں بھی اس پر ٹکی تھی، اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد ٹک کی آواز گونجی۔ نوح نے اس پر سے نظریں ہٹائے بنا دروازہ بند کیا تھا، اور ساتھ ہی لاک بھی۔ اس کے دروازہ بند اور لاک کرنے پر وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ نکاح مبارک محترمہ، نوح پرحدت و دلکش لہجے میں اس سے کہتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ نکاح مبارک، نوح اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رکتے بولا تو قرۃ العین نے 2 قدموں کے برقرار فاصلے کو ایک ہی چست میں طے کرتے اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ براؤن سرخ آنکھیں سنجیدہ سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ میری زندگی تباہ کر کے میری عزت کی دھجیاں اڑانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نکاح مبارک؟ وہ غصے سے بولتی آخر میں چلائی تھی، اور ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑنے کے ساتھ پیچھے کو دھکا بھی دیا تھا۔ اتنی جان سے دھکا دینے کے بعد بھی نوح بس 1 قدم ہی پیچھے ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی جان لے لوں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے یوں لاتعلقی کا اظہار کرنے پر قرۃ العین نے آگے بڑھتے اپنے لمبے ناخن اس کی گردن پر گاڑے تھے۔ درد کے باعث نوح کی آنکھوں کی پتلیاں ذرا سکڑی تھیں، اور ہونٹ بھینجے قرۃ العین کو دیکھا جو اب سہمی سی اسے دیکھتی ہانپ رہی تھی، کیونکہ وہ کافی برا زخم اس کی گردن پر دے چکی تھی۔ اور کچھ؟ نوح نے اپنی گردن پر ہوتی جلن کو اگنور کیے اس سے پوچھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں لیتا اسے خود کی جانب کھینچ چکا تھا۔ 1 قدم کا برقرار فاصلہ بھی مٹ چکا تھا۔ جان تو آپ بہت عرصہ پہلے لے چکی ہیں، اب کس جان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نوح اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا باندھ چکا تھا۔ نوح اس کی بے باکیوں پر قرۃ العین کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کہیے۔ مجھے چھوڑیں۔ قرۃ العین اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی مزاحمت کرتے بولی تھی۔ اس کی نظریں بھی جھک گئی تھیں۔ آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ نوح کی قرۃ العین کے بقول بے تکی سی بات پر قرۃ العین نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ تو؟ اس تو پر نوح بے ساختہ مسکرایا۔ تو کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ آپ کو پکڑوں یا چھوڑوں؟ اس پکڑنے اور چھوڑنے کے کھیل کو وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ نوح نے اپنا دوسرا بازو بھی اس کی کمر کے گرد ٹکایا تھا۔ مجھے مت چھوئے، مجھے گھن آ رہی ہے، وہ اپنی کمر پر اس کے سرایت کرتے ہاتھ پر تڑپ کر بولی۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ گھن استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس لفظ کو سنتے غصے میں آتا اسے چھوڑ دے، لیکن اس کی سوچ کے برعکس الٹا ہونے والا تھا۔ اب اگر آپ کو میرے لمس سے گھن آ ہی رہی ہے تو ذرا اچھے سے تو آئے، وہ اسپاٹ انداز میں بولتا اس پر جھکا۔ اس سے پہلے وہ مزید جھکتا قرۃ العین اپنا چہرہ موڑے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ گئی تھی، اور بنا دیکھے اپنے ناخن اس کے چہرے پر مارے تھے۔ یہ سب بہت جلدی ہوا کہ نوح کو سمجھ نہ آیا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن چہرے پر ہوتی جلن کے باعث وہ کراہا، اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا 1 قدم پیچھے ہوئے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ چہرے پر بہت جلن ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے تیش بھری نگاہیں اٹھائے قرۃ العین کو دیکھا جو دیوار سے لگی بہت سہمی نظر آ رہی تھی۔ اس کا ڈرا سہما وجود دیکھتے نوح نے آنکھیں موندے ایک گہری سانس بھری تھی۔ شاید وہ اپنے غصے کو قابو کرنا چاہتا تھا، اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا آنکھوں کو کھولے اسے دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے بری طرح سے زخمی کرنے کے بعد سہمی سی اسے دیکھ رہی تھی جو بہت تیش میں لگ رہا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو قرۃ العین نور، وہ بامشکل خود کے غصے کو دباتا بولا تھا۔ کیا کریں گے اگر ایسا ہوا تو؟ وہ سہمی سی بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ نوح نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ درگزر محترمہ، درگزر۔ پھر آنکھ کا ایک کونا دبا کر بولتا اس کی جانب دوبارہ سے قدم بڑھا گیا تھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ قرۃ العین مزید دیوار سے چپکی تھی۔ پلیز نوح، خدا کے لیے، وہ رو دینے کو تھی۔ نوح کے قدم سیکنڈز کی رفتار سے رکے تھے، پھر سر جھٹک کر مڑا اور الماری کے قریب جاتا اس کے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھول ڈالے تھے۔ قرۃ العین نے الماری کے اندر جھانکا تو دنگ رہ گئی۔ وہ کافی کھلی الماری تھی جس میں صرف اور صرف لیڈیز کلوتھس تھے۔ وہ دونوں طرف سے اپنا لہنگا پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم لیے الماری کے قریب آئی، اور پھر گردن گھمائے نوح کو دیکھا جو بظاہر تو مسکراہٹ روکے ہوئے
مسکراہٹ روکے ہوئے تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب بیان کر رہی تھیں۔ غدار آنکھیں تھیں اس کی، جو اس کی مسکراہٹ کا راز نہ رکھ پاتی تھی۔ یہ سب آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بہت ہی کوئی بےتکا سا سوال تھا۔ جیسے آپ آئی ویسے ہی، نوح نے قرۃ العین کے سر پر موجود دوپٹے سے جھانکتے بالوں کو دیکھتے کہا، جن سے چند لیٹر نکلتی اس کے چہرے پر تھی۔ قرۃ العین نے ہاتھ بڑھائے ان کپڑوں کو چھوا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا ماضی بھول جائیں، سب کچھ جو بھی ہوا۔ چند توقف کے بعد نوح گلا کھنگارتے بولا۔ کپڑے پر پھیرتی قرۃ العین کے ہاتھ تھمی۔ اس نے گردن موڑے نوح کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ بہت آسان ہے؟ تو کیا اسے ساری زندگی کا روک بنائے رکھنا ہے؟ نوح کی بات سنتی وہ مکمل اس کی جانب مڑی تھی۔ مجھے تو اس بات کی حیرت ہے، آپ نے ایک ایسی لڑکی کو قبول کیسے کر لیا جو زمانے بھر میں بدنام ہو گئی، اور سب سے بڑی بات، آپ کے ہی بھائی کے نام سے بدنام ہوئی۔ آپ کی غیرت کیسے گوارا کر گئی؟ دکھنے میں تو نہایت غیرت مند لگتے ہیں۔ بہت کوئی سخت الفاظ تھے قرۃ العین نور کے، جنہیں نور احمد خان نے بڑے تحمل سے برداشت کیا تھا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ الماری کے کھلے پٹ پر رکھتا ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ صحیح کہا آپ نے، بہت غیرت مند ہوں میں، لیکن وہ کیا ہے نا، اب اتنی رقم بھری تھی آپ کے عوض، اب وہ تو مل نہیں سکتی تھی، تو سوچا لڑکی ہی صحیح، وقت اچھا گزر جائے گا۔ نور احمد خان دل جلانے والے انداز میں بولتا اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو شہادت کی انگلی میں لپیٹ چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر قرۃ العین جل اٹھی تھی۔ تو کیا وقت گزاری کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، ہاں؟ جو آپ کے بدلے پیسے بھرے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے۔ ویسے بھی آپ نے میری تیسری اور آخری شرط تو سنی ہی تھی کہ میں جب چاہوں، وہ رکا اور انگلی میں لپیٹی گئی لٹ کھولی، جس وقت چاہوں لٹ کو دوبارہ سے انگلی پر لپیٹا تھا، جس سے چاہوں نکاح کر سکتا ہوں۔ لپٹی گئی لٹ کو دوبارہ سے کھولتا اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا تھا اور دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا، جو سرخ انگارا ہوا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تاثرات بے حد خطرناک تھے، بس اسے جان سے نہیں مار پا رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ دوسرا نکاح کرنے کے قابل رہیں گے؟ وہ تڑک کر بولی۔ نوح ہنسا اور پھر آہ کہتا اسے دیکھا۔ کیوں، مجھے اپنا بنانے کا ارادہ ہے؟ آپ کو بناتی ہے میری جوتی، وہ چبا کر بولتی، پیر پٹکتی اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ نوح کی مسکراہٹ سمٹی۔ زبان کو لگام دے قرۃ العین نور، وہ اس کا بازو پکڑے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتا اسے چھوڑا تھا کہ وہ سنبھل نہ پائی۔ اس سے پہلے نوح اسے واپس پکڑتا وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ نوح نے آگے بڑھتے پریشانی سے اس سے پوچھا تھا۔ قرۃ العین نے نتھے پھلائے اسے دیکھا۔ میرے سامنے بھی مت آئیے گا اب نوح احمد خان، وہ شعلہ وار نگاہوں سے اسے دیکھتی بیڈ سے اٹھی اور الماری سے جو ہاتھ میں آیا سوٹ نکالتی پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی تھی، لیکن دروازہ ٹھا کے ساتھ مارنا نہ بھولی تھی۔ نوح سر نفی میں ہلاتا مسکرایا اور وہیں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ نوح صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا کب سے قرۃ العین کا منتظر تھا، جو تقریباً آدھے گھنٹے سے باتھ روم میں بند تھی۔ اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی۔ لبوں میں دبی سگریٹ نکالتے اس نے ایشل ٹرے میں مس لی تھی اور ٹیبل پر پڑی ڈبی اٹھائی جو خالی ہو چکی تھی۔ اس نے وہ خالی ڈبی واپس ٹیبل کی جانب اچھالتے قمیض کی جیب سے دوسری ڈبی نکالی تھی اور پھر ایک نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالتا اس ڈبی سے سگریٹ نکالتے اپنے لبوں میں دبا چکا تھا۔ پھر لائٹر اٹھاتے اسے سلگایا اور ایک لمبا کش لیتے واپس باتھ روم کی جانب دیکھا۔ کیا اندر باتھ روم میں کوئی چیز ایجاد کرنے لگ گئی ہیں آپ؟ نوح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہی تو ہوا تھا، تبھی غصے کو دباتا بلند آواز میں بولا اور ایک اور کش لیے چہرہ اوپر کرتے دھواں منہ سے چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کمرہ دھواں زدہ کرتا کہ کلک کی آواز آئی، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اسی کے ساتھ نوح کی نظریں واپس اس جانب اٹھی جہاں قرۃ العین نکلتی فوراً سے ناک پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ چہرے کے بدترین زاویے بننے لگے تھے۔ نوح کے سرتا پیر اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پرپل رنگ کی قمیص، نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، کھلے بالوں اور بھیگے چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ ناک پر رکھے جبکہ دوسرے سے دھواں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے یوں اپنے گرد سے دھواں ہٹانے پر اس نے ایک اور گہرا کش لیے دھواں چھوڑا۔ قرۃ العین نے غصے اور بے بسی کے عالم میں اسے دیکھا۔ نوح، وہ دبا دبا سا بولی تھی۔ جواباً نوح نے مزید دھوئیں کو کمرے کے سپرد کیا تھا۔ قرۃ العین دانت کچا کر اسے دیکھتی دروازے کی جانب پلٹی تھی۔ نوح نے اس کا ارادہ بھانپتے فوراً لبوں سے سگریٹ نکالی۔ کمرے سے باہر قدم نکالنے کی کوشش بھی مت کریے گا محترمہ، نوح اس کی پشت کو دیکھ کر تنبیہ انداز میں بولتا، انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبی سگریٹ کو ایشل ٹرے میں بے دردی سے مسل چکا تھا۔
میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بنا پلٹے گہرے سانس لیے بولی۔ تو کیا جس چیز سے دم گھٹے گا اس چیز سے آپ فرار حاصل کریں گی؟ نوح کے سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا، تبھی خاموش رہی۔ محترمہ، وہ مصروف سی انداز میں ڈبی سے نئی سگریٹ نکالتے سے پکار چکا تھا۔ محترمہ پھر سے پکارا گیا لیکن جواب نہ داد۔ نوح سگریٹ لبوں کے بیچ لیتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ مجھے اگنور ہونا اچھا نہیں لگتا محترمہ، وہ لبوں میں دبی سگریٹ کے ساتھ ہی بولتا لائٹر کی مدد سے اسے پھر سے سلگا گیا تھا۔ کیا سگریٹ پینا بند کریں گے؟ آپ کو نہیں پسند کیا؟ نہیں، یک لفظی جواب تھا۔ وہ مسکرایا اور پھر صوفے سے اٹھا، بنا آواز پیدا کیے اس کے قریب گیا اور پیچھے سے اسے حصار میں لیا۔ وہ یکدم سے اچھلی تھی۔ یہ کب اس کے پیچھے آیا؟ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ نوح نے ایک ہاتھ پیچھے سے اس کے پیٹ پر رکھتے دوسرے سے سگریٹ لبوں سے نکالتے اس کے سامنے اس کے چہرے کے قریب کی تھی۔ قرۃ العین نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کیا۔ کیوں نہ ایک کش ہو جائے؟ وہ سگریٹ اس کے لبوں کے قریب لے جانے لگا۔ تو دور نوح، پلیز دور، میرے چہرے پر مت لگائے گا پلیز۔ وہ سہمی تھی، اسے لگا شاید نوح اس کا چہرہ اس سگریٹ سے جلانے لگا ہے۔ وہ اس کے حصار میں ہانپنے لگی تھی، اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نوح نے اس کے کپکپاتے وجود پر گردن گھمائے تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو بے حد قریب تھا اور سہما ہوا بھی، یعنی وہ سگریٹ سے سہم رہی تھی۔ اس نے سیکنڈز کی رفتار سے وہ سگریٹ دور اچھالی تھی اور اس کا رخ خود کی جانب کیا۔ ریلیکس، وہ بھی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ جو جھوٹے ہیں آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ گھبرا کر بولتے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹاتی دروازے کی جانب مڑی۔ وہ جتنی تیزی سے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، نوح نے اس سے دگنی تیزی میں اس کا بازو دبوچے اس کو واپس خود کے روبرو کیا تھا۔ میں نے کہا نا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اتنا بدگمان کس لیے ہو رہی ہیں؟ وہ سگریٹ، وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اس کی جانب دیکھتی بولی۔ وہ محض ایک سگریٹ تھی اور ایسی سگریٹس دن میں ہزاروں پی جاتا ہوں، اب اس کی عادت تو آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ مجھے سانس نہیں آتا، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کا بھی علاج کر دوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گال پر پھیرتے بولا تو قرۃ العین نے سر پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کوشش کو ناکام بنا گیا۔ اس ڈریس میں خوبصورت لگ رہی ہیں بہت۔ آپ دوسرا نکاح کریں گے؟ وہ اس کی بات سرے سے اگنور کرتی پوچھنے لگی۔ نوح پہلے ٹھٹکا، پھر مسکرایا، پھر شرارت سے آنکھ کا کونا دبا کر اسے دیکھتے بولا۔ نوح احمد خان تو دوسرے کے ساتھ تیسرے نکاح کا بھی سوچے بیٹھا ہے محترمہ، آپ اپنے شوہر کی نکاح کی تیاریاں کریں بس۔ میں آپ کے نکاح کی نہیں لیکن جنازے کی تیاری ضرور کروں گی، کیونکہ جلد آپ کا قتل میرے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر نوح کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ قرۃ العین کے ماتھے پر آئے چند بال اڑے تھے، وہ بے ساختہ آنکھیں موند گئی۔ یہ خواہش بھی پوری کر لیں آپ، ویسے بھی آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ اس نے ایک اور گرم ہوا پھونک کے ذریعے اس کے چہرے پر چھوڑی تھی، پھر اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو چھوڑتا کمرے سے نکلا تھا۔ پیچھے اس نے بے ساختہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے خود کے بے قابو ہوتے وجود کو سنبھالا تھا اور پھر چند ثانیوں بعد آنکھیں کھولتی دانت کچھائے اس کی باتیں سوچنے لگی۔ ابھی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں نوح احمد خان، اتنا تگنی کا ناچ نچواؤں گی کہ آپ کی یہ شادی کی خواہش زندہ دفن ہو جائے گی۔ وہ بولتی تھکے قدموں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، بڑبڑاہٹ ابھی جاری تھی۔ یقیناً وہ نوح کی شان میں قصیدے ہی پڑھ رہی تھی۔ قرۃ العین پورے حق سے بیڈ پر لیٹتی کمبل سر تک تان چکی تھی۔ اس کے جسم میں کافی درد ہو رہا تھا اور وجہ کل سے لگاتار آنسوں کا آنکھوں سے بہنا تھا۔ رونے کے باعث سر بھی کافی بھاری ہو رہا تھا، اوپر سے سردی تو بے حد تھی، تبھی اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نوح احمد خان کے بیڈ پر اس کے کمبل میں موجود تھی۔ بھئی اپنی جان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ نوح بھی اس وقت کا باہر نکلا، ابھی تک کمرے میں نہ آیا تھا۔ اس نے اس بات پر بھی شکر ادا کیا تھا کہ کم از کم اس کی غیر موجودگی میں کچھ ریلیکس تو رہ سکے گی۔ وہ کمبل سر تک تانے سونے کی تیاری میں تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نکاہت کے باعث اس نے کمبل اتار کر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اسے لگا شاید نوح ہی ہوگا، اور کون ہو سکتا تھا۔ قدموں کی آہٹ بھی دھیرے دھیرے پاس آنے لگی تھی۔ قرۃ العین بچے، نسوانی آواز پر قرۃ العین کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھی اور ایک جھٹکے سے کمبل اتارے دیکھا تو اس عورت کا چہرہ دھندلایا سا تھا۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے میچ کر کھولا تو دھندلاہٹ میں کمی آئی تھی اور پھر چہرہ واضح ہونے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا انجان چہرہ تھا، لیکن اس نے یہ چہرہ نیچے دیکھا تھا، شاید نہیں، یقیناً یہ نوح کی کچھ لگتی تھی۔ اٹھو بیٹا،
قرۃ العین کو خود کا معائنہ کرتے دیکھ وہ عورت بولی تو قرۃ العین جسم میں اٹھتے دردوں کی وجہ سے ذرا سا کراہ کر اٹھی تھی۔ جسم تو گویا ہلنے سے بھی آ رہی تھا۔ وہ عورت اب اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس ٹرے میں ایک باؤل اور چمچ۔ باؤل میں کچھ تھا جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، کچھ عجیب سا۔ اس کے اندر موجود چکن، انڈا وغیرہ تو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، باقی کیا بلا تھی وہ اسے پتہ نہ تھا۔ مجھے معلوم ہے تم کل سے رو رہی ہوگی، تمہارے ساتھ حادثہ ہی بہت برا ہوا۔ خیر میں نے سوچا تمہارے لیے سوپ بنا کر لے آتی ہوں، اس سردی میں اس گرما گرم سوپ سے تمہیں راحت ملے گی۔ اس عورت نے ٹرے اس کے سامنے کمبل پر رکھتے کہا۔ اچھا تو یہ سوپ تھا؟ ہاں، سوپ کا نام تو اس نے سن رکھا تھا پر کبھی کھایا نہ تھا۔ قرۃ العین ان الفاظوں کو ذہن میں ہی ادا کر رہی تھی، پھر سوپ سے نظریں ہٹائی اس عورت کو دیکھا جو اسے دیکھتی ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ میرا نام عدیلہ ہے، میں نوح کی ماں ہوں۔ عدیلہ کے تعارف پر اس کی حیرت ختم ہوئی۔ یہ اب تمہارا بھی گھر ہے، یوں کمرے میں ہر وقت بند مت رہنا، تم جب چاہو کمرے سے نکل سکتی ہو، پورے گھر میں جہاں چاہو جا سکتی ہو، اور نوح بھی تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور میں دستگیر سے بھی کہوں گی کہ وہ تمہارے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کا تم سر پھوڑو۔ عدیلہ بیگم پہلے بہت پیار سے سمجھاتی آخر میں ہنستی تھی تو قرۃ العین چہرہ جھکا گئی۔ وہ تو ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی تھی، اور پھر کچھ سیکنڈز کے بعد بولی، اور احمد انکل؟ یہ 3 الفاظ تھے جو اب تک عدیلہ بیگم کے سامنے قرۃ العین نے کہے تھے۔ ان کی تم فکر مت کرو، نوح انہیں سنبھال لے گا، ویسے بھی وہ دل کے بہت اچھے ہیں، بس ابھی ذرا غصے میں ہیں، جلد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ نارمل ہو جائیں گے۔ عدیلہ بیگم نے اس کے سر پر پیار کرتے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب تم سوپ پیو اور سو جاؤ، جب اٹھو گی تو دیکھنا فریش ہوگی تم۔ عدیلہ بیگم کی کہنے پر اس نے ٹرے میں پڑا چمچ اٹھایا اور باؤل میں ہلانے لگی۔ سوپ کافی گرم تھا، باؤل سے اٹھتا دھواں دیکھتے اس نے سوچا تھا، اور پھر اللہ کا نام لیتی پینے لگی۔ اس نے پہلے کبھی نہ پیا تھا، تبھی اسے ڈر تھا نہ جانے کیسا ہوگا، لیکن وہ بہت ٹیسٹی تھا، اس کے دل کو بھایا تھا، تبھی اس نے ٹرے کو مزید اپنی جانب کھسکایا تھا۔ اسے یوں سوپ پیتے دیکھ عدیلہ بیگم اس کے سر پر پیار کرتے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی قرۃ العین تیزی سے سوپ پینے لگی۔ وہ گرما گرم سوپ اس کے جسم میں راحت بخش رہا تھا، ایک سکون تھا جو پورے جسم میں پہنچا تھا۔ نوح احمد خان کافی وقت سے فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا، دوسری جانب شاید اس کے دوست تھے۔ نہیں فکر مت کرو، میں نے سب سنبھال لیا ہے، تم لوگوں کی ضرورت ہوئی تو فون کر دوں گا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا جا رہا تھا، تبھی نوح خاموش تھا۔ ارے نہیں یار، تم لوگ بھی مت آؤ، میں تو بچ گیا ہوں لیکن بابا تم چاروں کو ضرور گولی مار دیں گے۔ پھر سے خاموشی چھائی تھی۔ وہ 2 سیکنڈز بعد نوح کی پھر سے آواز گونجی، زیادہ شوخے بننے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میری خاطر اپنے اپنے سینوں پر گولی کھانے کی ضرورت ہے۔ نوح مسکراتے ہوئے بولا اور پھر چہرہ جھکائے اپنے دائیں پیر کو حرکت دیتا اسے دیکھنے لگا، ساتھ میں اس کی مسکراہٹ بھی گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہو تو میں فون رکھوں؟ نئی شادی ہوئی ہے میری بیوی کیا سوچے گی کہ پتہ نہیں 1 گھنٹے سے کس کے ساتھ لگا ہوں، اب اسے کیا پتہ اللہ نے 4 عذاب دیے ہیں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ نوح کی بات پر نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا تھا کہ نوح کا قہقہ گونجا تھا، اور پھر ہنستے ہوئے ہی اس نے گردن گھمائے دیکھا تو اس کی امی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی ہنسی مدھم پڑی اور پھر تھم گئی تھی۔ اچھا تم لوگ کام پر دھیان دو، میں جلدی آؤں گا، ابھی ذرا ایک کام ہے، خدا حافظ۔ نوح نے فون کاٹتے اسے دائیں ہاتھ میں تھاما اور صوفے سے اٹھا تھا۔ اب عدیلہ بیگم بھی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپ اوپر کیا کر رہی تھی؟ نوح نے سنجیدگی سے پوچھا۔ قرۃ العین کو سوپ دے کر آئی ہوں، عدیلہ بیگم مسکرا کر بولی تو نوح نے گہری سانس بھرتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ نہیں، میں نے ملازمہ سے کہہ دیا وہ کھانا تیار کر رہی ہیں، قرۃ العین کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ وہ مختصر سا بولتا ان کے پاس سے گزرتے رکا اور جھک کر ان کے سر پر لب رکھے تھے، اور پھر بنا انہیں دیکھے وہیں سنجیدہ تاثرات لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عدیلہ بیگم نے مڑتے ہوئے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر ملازمہ کی جانب متوجہ ہو گئی جو انہیں پکارتے ان کے قریب آ رہی تھی۔ تو کیسی لگی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے گا، اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے وہ سبسکرائب بھی کریں، جو لوگ رائے کا اظہار نہیں کرتے رائے کا اظہار بھی کریں، تھوڑا سا مجھے بھی حوصلہ دیں تاکہ میں مزید بہترین لکھنے کی کوشش کر سکوں۔ اور اس کا پی ڈی ایف اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کمپلیٹ میرے پاس موجود ہے، صرف میرے پاس۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔